बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज दिन भर मुल्की सियासी मंजरनामे पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके केस से मुतालिक अदालती फ़ैसले का काफ़ी ज़िक्र रहा है। अभी तक इस मामले पर डिस्कशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ठीक साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और बिल्कुल उसके अकब में प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो एक बिल्डिंग में ये फ़ैसला सुनाया जा रहा था और उसके बिल्कुल ठीक वाली बिल्डिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद थे और फ़ैसले का इंतज़ार हो रहा था। इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन और डिबेट अभी तक हो रही है कि क्या ये फ़ैसला ठीक है या गलत है, या ये ख़त्म हो गया यहाँ पर मामला, या अभी कहानी शुरू हुई है, FBI कोई नई चीज़ लेकर आएगा। तो ये टेक्निकल मामलात हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते क्योंकि जो इन मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं या इसको तफसील से समझते हैं वही लोग इसके ऊपर बात करें तो ज़्यादा मुनासिब है। मैं आपको बताता हूँ आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जब उनको इस केस के बारे में पता चला, क्या रिएक्शन था उनका, और इजलास के दौरान क्या हुआ। आज PTI की कोर कमेटी का इजलास भी था इस हवाले से। तो इसके साथ साथ एक बड़ा अहम मौजू है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। आज उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी ख़बर है, ख़ास तौर पर वो ओवरसीज़ बहन भाई जो मुश्किल सूरत हाल में हैं, रोज़गार ख़त्म हो जाने की वजह से हुकूमत ने और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनके लिए एक अलग से मंसूबा बना लिया है। रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको वो सारा तरीका बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अदालती फ़ैसले से मुतालिक। तकरीबन 4:30 बजे के लगभग ये फ़ैसला आया और उस वक्त तक वज़ीर-ए-आज़म 2-3 इजलास कर चुके थे। एक उन्होंने किया नौजवानों की रहनुमाई के हवाले से कि किस तरह से इनको मशरक़ी रिवायात की तरफ लेके आया जाए, बजाय इसके कि मगरब का कल्चर जो पाकिस्तान में पेनिट्रेट हो रहा है। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ़ अदीबों और कालम निगारों को और जो बड़े बड़े लोग हैं अदब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके साथ वीडियो लिंक के ज़रिए कॉन्फ्रेंस की हुई थी और उनसे वो दरख्वास्त कर रहे थे कि पाकिस्तान के नौजवानों को किसी तरह से सही ट्रैक पे लेके आने के लिए आप लोग अपना किरदार अदा करें। खैर, इस इजलास के बाद एक PIA से रिलेटेड अहम इजलास उन्होंने तलब कर रखा था, जिसमें PIA की इस्लाहात के हवाले से मामलात ज़ेर बहस थे। जिस वक्त ये PIA का इजलास ख़त्म हुआ, ठीक उसी वक्त अदालती फ़ैसला आया और वज़ीर-ए-आज़म को चूँकि इस फ़ैसले का इंतज़ार भी था, बड़ा इम्पॉर्टेंट केस था, तो इसकी क्या प्रोसीडिंग रही, फ़ौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से निकलने वाली जो कानूनी टीम थी वो पहुंच गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में और वहां पर उन्हें तफसीली ब्रीफ़ किया गया इस केस के नुकात के हवाले से और क्या अब आगे हो सकता है, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, अपील में जा सकती है हुकूमत या नहीं। लेकिन चूँकि फ़ैसला 10 जजेस का मुतफ़िक़ा है, इसलिए अगर अपील में भी चले गए तो इसका रिज़ल्ट शायद तब्दील ना हो। अब सारा केस डिपेंड करता है FBI के ऊपर कि FBI अब अदालत को वापस इन रिटर्न क्या देता है। खैर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसी वक्त ये हिदायत की कि इस मामले के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन ना की जाए। मामला चूँकि हसास है तो इस मामले के ऊपर कोर कमेटी के इजलास में भी बातचीत होनी है, क्योंकि 5-10 मिनट के बाद ही कोर कमेटी का इजलास भी शुरू होने वाला था। 5 बजे आज प्राइम मिनिस्टर ने इजलास बुला रखा था, लेकिन उन्होंने अपनी कानूनी टीम से ये कहा कि किसी भी तरह से ये सिग्नल नहीं जाना चाहिए कि हुकूमत और अदलिया आमने सामने हैं या किसी तरह से कोई टकराव जैसी कोई सिचुएशन है या ऐसा कोई तासुर कि हुकूमत हार गई, अदलिया जीत गई। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए फ़ौरी तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा और उन्होंने पाबंदी आयद कर दी कि कोई भी हुकूमती रहनुमा इस मामले में गैर ज़रूरी तौर पर बहस में शामिल नहीं होगा या बातचीत नहीं करेगा। खैर, थोड़ी देर बाद ही कोर कमेटी का अहम इजलास शुरू हो गया और उसमें 2-3 अहम एजेंडा थे, जिसमें एक तो कोविड-19 के हवाले से था, जिसमें असद उमर साहब ने ब्रीफिंग देना थी पूरी कोर कमेटी को, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने शुगर और गंदम स्कैंडल वाला जो मामला था उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके बारे में अरकान को एतमाद में लिया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत से लोग ऐसा समझ रहे हैं कि शायद ये मामला दब जाएंगे और कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन ये लोगों की गलत फहमी है। इसके ऊपर आने वाले दिनों में ज़रूर कार्रवाइयाँ सामने आएंगी। खैर, आगे बढ़े और फिर मामला चला गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस के ऊपर। कुछ वुज़रा ने ये राय दी कि ऐसा माहौल बन रहा है या बन सकता है या ऐसा तासुर पैदा हो रहा है कि
حکومت عدلیہ بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اور یہ بہت ہی غلط ٹرینڈ ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی سچویشن پیدا ہوتی ہے یا تاثر بھی پیدا ہوا تو یہ حکومت کے لیے خطرناک ہوگا۔ خاص طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے کو لے کر کچھ معاملات اس طرح کے ڈیولپ ہوئے اور پرائم منسٹر عمران خان تک ایسی اطلاعات پہنچی تھی ان دنوں میں، جس کی وجہ سے تھوڑی سی رفٹ جو ہے وہ نظر آئی ہے کہیں نہ کہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تھوڑی سی رفٹ پچھلے دنوں میں جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے معاملے پر دیکھنے میں نظر آئی، اور وہی اب آگے کیری ہو رہی تھی جب ایک جج کے حوالے سے یہ کیس پروسیڈ ہو رہا تھا۔ تو وزراء نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حکومت کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اس تاثر کو زائل کرنے کے حوالے سے، اور پھر پرائم منسٹر نے بھی ایگری کیا اس معاملے پر۔ انہوں نے کہا کہ کیس کا تفصیلی فیصلہ جب تک نہیں آ جاتا ہم اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ باقی جتنے بھی پارٹی قیادت ہیں وہ اس معاملے میں کوئی بھی بیان دینے سے گریز کریں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ عدلیہ کے حوالے سے ان کا جو وقار ہے اس کو بحال رکھا جائے، اور اس فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کا اعلان بھی کیا انہوں نے۔ اور انہوں نے ساتھ ہی پھر ہدایت کی کہ جو معاون خصوصی ہیں ان کے شہزاد اکبر وہ اور وزیر اطلاعات شبلی فراز وہ جائیں اور میڈیا کو بریف کریں۔ آپ میں سے اگر کسی نے شبلی فراز کی یا شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی تو شہزاد اکبر صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کا آپ صرف ٹون چیک کر لیجئے، بہت ہی دھیمی ٹون تھی، اور وہ بار بار اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کیس میں عدالت کی طرف سے ان کے بارے میں بڑے سخت ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ جس یونٹ کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے وہ سربراہ ہیں اس کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ شہزاد اکبر کی اپنی غیر قانونی جائیدادوں سے متعلق ذکر کیا گیا ہے، وہ نہیں ہے، شہزاد اکبر صاحب نے اس کا انکار کیا، لیکن پھر بھی شہزاد اکبر صاحب کو ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ ہلایا جلایا گیا ہے اس کیس میں عدلیہ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہی ہمبل ہو کے بار بار یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم ہر صورت عدلیہ کا وقار جو ہے اس کو بحال کریں گے، اور یہی عدلیہ ہمارے حقوق کی تحفظ کی ضمانت دے سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس فیصلے کو نہ صرف تسلیم کیا ہے، لیکن انہوں نے عدلیہ اور حکومت کے درمیان توازن پیدا کرنے کی بھی ایک کوشش شروع کر دی ہے۔ لیکن کچھ وزراء سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے، میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ اوورآل ریئیکشن کیا ہے گورنمنٹ کا، کیا گورنمنٹ اس کو اپنی ناکامی تسلیم کر رہی ہے یا ابھی آپ لوگ انتظار کریں گے اس معاملے کا۔ ان کا یہ موقف ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مٹھائیاں کھانے والے تھوڑی جلدی کر رہے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے، اور بالکل سملیرٹی ہے نواز شریف کے پاناما کیس کی طرح۔ جب جے آئی ٹی بنتے وقت انہوں نے مٹھائیاں کھائیں تھیں، اور پھر جے آئی ٹی نے جو فیصلہ سنایا تھا اس کے بعد پھر سارے روتے ہوئے سپریم کورٹ سے نکلے۔ یہی سچویشن اس کیس میں بھی بن سکتی ہے، ابھی بنی نہیں، لیکن اگر ایف بی آر کی جانب سے اب سارا دار و مدار اس کیس کا جو ہے وہ ایف بی آر کے اوپر آ گیا ہے، عدالت نے سارا کچھ ایف بی آر کے ذمہ لگا دیا ہے۔ اگر ایف بی آر جو کہ حکومت کے ماتحت ہی ایک ادارہ ہے، وہ اپنی رپورٹ میں یہ کہہ دے کہ یہ اثاثے غیر قانونی طور پر بنائے گئے یا یہ ٹیکس ریٹرن صحیح نہیں تھے، یا جو کچھ بھی عدالت جانچنا چاہتی ہے اس سارے معاملے پہ، اگر وہ سارا کچھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ کے خلاف چلا جائے تو پھر اس کیس کا رخ ٹوٹلی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ کیس ابھی بند نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، اس کی کارروائی اب آگے بڑھتی رہے گی۔ اور جس طرح جے آئی ٹی بنتے وقت نون لیگ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی کیس جیت گئے، عمران خان کچھ ثابت نہیں کر سکے، اور اس کے بعد پھر جے آئی ٹی نے سارا کچا چٹا کھول کے سامنے رکھ دیا، تو اس طرح ایف بی آر کے پاس بھی اختیارات ہیں کہ وہ سچ یا جھوٹ کو بالکل سامنے لا سکتی ہے۔ تو ابھی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے، جس کے لیے حکومت نے بہت ہی زبردست اقدام لیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی زلفی بخاری کو کہ جو اوورسیز پاکستانی اس وقت بے روزگار ہو کر وطن واپس آ رہے ہیں ان کا ایک تو ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، اور اگر ان کے پاس ہنر ہے اور وہ اچھی جگہ پر کہیں پر کام کرتے رہیں اور ان کے پاس ایکسپیرینس ہے تو ان کو واپس پاکستان میں روزگار جو ہے وہ فراہم کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں کام مکمل ہو چکا ہے، پورٹل بھی تیار کر لیا گیا ہے، مختلف اداروں کے ساتھ مشاورت مکمل ہوئی ہے، اور اب 2 لاکھ سے زائد پاکستانی جو بے روزگار ہو کر
اب آہستہ آہستہ وطن واپس آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ حکومت نے اسکیم شروع کی ہے۔ اور اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک فارم ملے گا، اس فارم کو آپ فل کر سکتے ہیں، اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ جو پاکستانی بے روزگار ہو کر وطن واپس آ رہا ہے وہ اس فارم کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کرائے، جس کا پورا ڈیٹا حکومت کے پاس ہوگا۔ وہ یہ بتا سکے گا کہ وہ پہلے کہاں پر کس کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کے پاس کیا سکلز ہیں اور وہ پاکستان میں کیا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس سکلز نہیں ہیں تو حکومت ان کو سکل دلانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے گی، اور اس حوالے سے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی تعاون کا یقین دلایا ہے۔ یعنی اگر کوئی بے روزگار پاکستانی یہاں پر سکل حاصل کرنا چاہے تو اس کو سکلز بھی دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ زلفی بخاری صاحب سے میری رات ہی بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ پوری کوشش ہے کہ جتنے پاکستانیوں کو ہم اکوموڈیٹ کر سکیں جو بے روزگار ہو کر آئیں گے ان کو کریں گے، اور صرف یہی نہیں کہ ان کو پاکستان میں روزگار دینے کے لیے کوششیں ہوں گی، بلکہ احساس پروگرام کے تحت ان کو مالی مدد بھی فراہم کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات نارمل ہوتے ہی ان کو واپس ان کے روزگار پر بھجوائے جانے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کلیئر ڈائریکشنز دی گئی ہیں اس حوالے سے کہ جس حد تک ہو سکے ان اوورسیز پاکستانیوں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ بہت ہی طویل عرصے سے جب سے یہ لاک ڈاؤن جیسی سچویشن پیدا ہوئی انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے اور صحیح مشکل سے گزر کر یہاں تک پہنچے، اور اب آ کر اگر یہاں پاکستان میں بھی بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے ان کو طویل عرصے کے لیے تو یہ بھی بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے زلفی بخاری نے اپنی ایک ٹویٹ بھی کر دی ہے، اگر آپ لوگ یہ رجسٹریشن آپ کو اس فارم کی ویب سائٹ نہ ملے تو آپ زلفی بخاری صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جائیے اور وہاں پر آپ کو وہ لنک مل سکے گا۔ اگر ان کا آپ کو ٹویٹر اکاؤنٹ نہ ملے تو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی جو ان کی وزارت ہے اس کا ایک ٹویٹ کا لنک موجود ہے جس کے اوپر یہ ویب سائٹ کا لنک دیا گیا ہے۔ آپ اگر پاکستان آ چکے ہیں بے روزگاری کے باعث یا آپ آنے والے ہیں تو ضرور اس فارم کو فل کیجئے۔ آپ کے پاس تقریباً 11 یا 12 کیٹیگریز ایسی ہوں گی جن میں آپ دوبارہ ملازمت حاصل کر سکیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی جو مشکل اس وقت بڑی ہوئی ہے وہ آنے والے وقت میں تھوڑی کم ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک اور بڑی خبر ہے، ڈاکٹروں کے خلاف ایک ایکشن شروع ہوا ہے، کریک ڈاؤن، بہت سے ڈاکٹر برطرف کیے جا رہے ہیں، ٹرمینیٹ کیے جا رہے ہیں جو عوام سے 2 نمبری کر رہے تھے، اور ان کو ان کی نوکریوں سے فارغ کیا گیا ہے کیونکہ وہ ڈیوٹی کے باوجود عوام کی خدمت کے لیے ڈیوٹی پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایکشن کہاں پر ہوا اور اس کی کیا تفصیلات ہیں اور کتنے ڈاکٹروں کو برطرف کر دیا گیا، یہ خبر ابھی میڈیا پہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، کل شاید آ جائے، اس کی تفصیل میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔